السلام علیکم۔ بانگ درا چینل پر بال جبرائیل حصہ دوم کی تشریح ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ کلام اقبال کو عام فہم بنانے کے لیے یہ ہماری کوشش ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اب بڑھتے ہیں نمبر 19 کی جانب۔ کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری، کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری، کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری۔ آب و گل مراد دنیا سے علیحدگی اختیار کر لینا ترک کا انتہائی مقام نہیں۔ انتہائی مقام تو یہ ہے کہ خاکی یا نوری جو کچھ بھی اس کائنات میں نظر آتا ہے اسے فتح کر کے اس دنیا کے کونے کونے پر اپنی حکومت اور اقتدار کا سکہ بٹھایا جائے۔ پھر دنیوی مال و دولت اور جاہ و جلال کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر فقر اور بے نیازی کا دامن تھام لیا جائے۔ جب زمین کے گوشے گوشے کا اختیار ہاتھ آ جاتا ہے تو عموماً اس اقتدار کو طول دینے کے لیے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ درویش خدا مست کا یہ فریضہ ہے کہ وہ تارک دنیا ہونے کی بجائے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے اور پھر ان کو ربوبیت عامہ اور لوگوں کی نشو و نما کے لیے کھلا چھوڑ دے۔ میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا، میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا، تمہارا فقر ہے بے دولتی و رنجوری۔ اہل حلقہ مراد خانقاہوں میں حلقہ باندھ کر حق ہو کے نعرے لگانے والے نام نہاد فقیروں میں ایسی درویشی سے دور ہی اچھا جیسی تم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اس درویشی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ کہ تمام فیوز و برکات سے خالی ہے، پیسوں کے لیے دوسروں کی محتاج ہے اور اس کی کیفیت ایک بیماری کی سی ہے۔ نہ فقر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے، نہ فقر کے لیے موضوع نہ سلطنت کے لیے، وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری۔ وہ قوم نہ درویشی کے لائق ہے اور نہ بادشاہی کے، جس نے اپنی نالائکی اور نہ اہلی سے وہ انتہائی قیمتی سرمایہ اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے کھو دیا جو تیمور کے جانشینوں نے حاصل کیا تھا۔ یہ اشارہ اس مغلیہ سلطنت کی طرف ہے جو کابل سے قندھار اور اراکاٹ تک اور تبت سے راس کماری تک پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ 1707 میں اس کو عالمگیر کی وفات کے بعد زوال آ گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس قوم نے یہ عظیم الشان سلطنت آسانی سے ضائع کر دی، وہ قوم کس بنیاد پر بادشاہی یا درویشی کے لیے اہل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ نہ اس میں زور بازو ہی باقی ہے جو سلطنت کے استحکام اور حفاظت کے لیے ضروری تھا، اور نہ ہی اسے دلوں پر تسلط حاصل رہا جو درویشی کا خاصہ ہوتا ہے۔ سنے نہ ساقی میوش تو اور بھی اچھا، سنے نہ ساقی میوش تو اور بھی اچھا، عیار گرمی محبت ہے حرف معذوری۔ ساقی ماوش مراد چاند جیسے چہرے والے خوبصورت ساقی کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں نے جو شراب پینے سے معذرت کی ہے وہ دراصل گرمی محفل کی ایک کسوٹی تھا۔ یہ میری بے ذوقی کا ثبوت ہرگز نہ تھا بلکہ ساقی کی مہربانی تھی۔ یہ بات اگر ساقی تک نہ پہنچے تو اچھا ہے تاکہ ساقی کی مہربانی بدستور جاری رہے۔ حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، کسے خبر کے تجلی ہے عین مستوری۔ حکیم و عارف و صوفی مراد اہل فلسفہ، اہل معرفت اور اہل تصوف سب اس کوشش میں ڈوبے نظر آتے ہیں کہ ذات پاک کا جلوہ نظر آ جائے، لیکن اس میں سے کسی کو بھی خبر نہیں کہ وہ جسے تجلی سمجھتے ہیں وہ تو بجائے خود مستوری ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ ذات پاک کو کوئی بے حجاب نہیں دیکھ سکتا، جسے جلوہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کا پردہ ہے۔ وہ ملتفت ہوں تو کنج قفس بھی آزادی، وہ ملتفت ہوں تو کنج قفس بھی آزادی، نہ ہوں تو صحن چمن بھی مقام مجبوری۔ اگر محبوب مہربان ہو تو پنجرے کا گوشہ بھی میرے لیے قید نہیں، آزادی ہے۔ اگر محبوب کی نظر عنایت نہ ہو تو پھر پنجرے کو چھوڑ کر باغ بھی مجبوری کا ایک مقام ہوگا، جیسا کہ قید خانہ ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ محبوب کی مہربانی ہو تو انتہائی مشکلات کی زندگی بھی عین راحت اور پر آسائش بن جاتی ہے، اور اگر مہربانی نہ ہو تو یہ راحت و آسائش بھی کسی مصیبت سے کم نہیں۔ برا نہ مان ذرا آزما کر دیکھ اسے، برا نہ مان ذرا آزما کر دیکھ اسے،
فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی علوم دماغوں میں ایک گونا روشنی پیدا کرتے ہیں اور ان سے عقل تیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور یہ سراسر ویرانہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو میرے اس قول کو سوچے اور سمجھے بغیر نظر انداز نہ کر اور برا نہ مان، تجربہ کر کے خود اس سچائی کو آزما کر دیکھ۔ یہ بال جبریل حصہ دوم کا 19واں ٹکڑا تھا۔ مزید کلام اقبال کے لیے بانگ درا کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔